سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جمعہ کے دن کے 7 کام۔ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ میری رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دن خوشیوں بھرا گزارے، اس دن وہ تمام خوشیاں عطا فرمائے جو آپ اپنے رب سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عطا کرے اور غیبی مدد عطا کرے۔ اگر جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، اور جن کی اولاد ہے ان کو ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جمعہ کے دن پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ایک ہے۔ اس سے آپ کا جسم صاف پاک ہوتا ہے اور اس سے آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن ایک خاص سوٹ رکھتے تھے اور صرف جمعہ اسے پہنا کرتے تھے، اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ جو بھی آپ کے کپڑوں میں سب سے بہتر سوٹ ہے اسی کو جمعہ کے لیے مخصوص کر دیں۔ دوسرا کام آپ نے مسواک کرنا ہے۔ مسواک کا استعمال کریں، یہ بھی سنت ہے۔ دانت صاف کرنا، منہ کی صفائی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد خوشبو لگائیں، یہ تیسرا کام ہے۔ آپ نے تیسرا کام خوشبو لگانے کے کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی خوشبو ہے آپ خود لگائیں، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ہے تو آپ اس کو بھی لگائیں، اس کو بھی خوشبو لگانے کا ثواب آپ کے حصے میں آئے گا۔ آپ اس کا استعمال کریں کیونکہ فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص خوشبو لگاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس سے دوستی کر لو۔ اور پانچواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دعا ضرور کرنی ہے۔ جمعہ کے دن نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں شامل ہونا ہے، اور اپنے حق میں اکیلے بیٹھ کر بھی دعا کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کاف پڑھنی ہے، سورۃ کاف کی تلاوت کرنی ہے جب بھی آپ کو وقت ملے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے صبح اس کی تلاوت کرنی ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو آپ اس کی پہلی 10 سورتوں کی تلاوت لازمی کریں۔ اور 7واں بڑا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر آپ لوگوں کو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب سوچیں آپ جتنی بار درود پڑھیں گی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ان 7 کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے بہت جلد ایک اچھی ویڈیو میں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیون۔